نہیں، مرشد جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے خود عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مرشد اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ موجودہ زمانے میں کسی پیر و مرشد کو آپ نے دیکھنا ہو، اس کا جائزہ لینا ہو کہ وہ سچا ہے یا غلط، صحیح ہے یا غلط، تو بس ایک بنیاد پر اس کا امتحان لیا جا سکتا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے کیا وہ خود اس پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کیا وہ خود نمازوں کا اہتمام، دیانتداری کا اہتمام، انسانیت کا خیال رکھنے والا ہے کہ نہیں۔ وہ جو دوسروں سے کہتا ہے کہ سچ بولو، کیا وہ خود سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا۔ وہ جو دوسروں سے کہتا ہے کہ امانت داری اختیار کرو، وہ خود امانت دار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو پیر ماننا ہے آپ نے تو اس بنیاد پر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہے کہ نہیں ہے، وہ مرشد ہے آپ کا جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے والا۔ اور مرشد کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا عبد ہوتا ہے، اللہ کا اطاعت کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سب سے بڑی خوبی یہی بتائی ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو اس کے بندے ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے۔ جب نبیوں کو عبادتوں میں چھوٹ نہیں مل سکی، دین اسلام پر عمل کرنے سے چھوٹ نہیں مل سکی، حلال و حرام کی تمیز کرنے سے چھوٹ نہیں مل سکی، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہمیں چھوٹ مل جائے کہ جناب ہم بہت بڑے علامہ ہو چکے ہیں، ہم بہت بڑے پیر صاحب ہو چکے ہیں، ہم بہت بڑے متقی ہو چکے ہیں، اس لیے ہم تو نمازیں یہاں نہیں پڑھتے، ہم تو کہیں اور پڑھتے ہیں، اور ہم پر تو زکوٰۃ اور اچھے کام یہ سب ہم اس سے گزر چکے ہیں۔ نہیں، جب اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو تب جب رسول اللہ کے بندے ہیں تو رسول کی امت ہی اللہ کے بندے کیوں نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ باقاعدہ سکھایا ہر خطبے میں کہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ اوصیکم عباد اللہ، اور پھر یہ والی بات 2 منٹ میں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت عظیم الشان قسم کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آج جو وہاں پر لاکھوں توحید کے ماننے والے میدان عرفات سے باہر نکل کر مینا کی وادیوں میں پھیل کر اللہ کے راستے میں قربانیاں کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اس خطبے میں جو اللہ نے اپنے زمانے کے پسندیدہ انسانوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کیسی عظیم الشان بات فرمائی، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ ہمیشہ اللہ کے تقوی کو اپنے اندر رکھو، اسی کا اہتمام کرتے رہو۔ کل جو آپ قربانی کریں گے، اس قربانی کا بھی مرکز یہی ہے، مرکز یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے 5,000 کا بکرا ذبح کیا ہے، 15,000 کا کیا ہے، 40,000 کا کیا ہے، کس نے 10 لاکھ کا بیل خریدا ہے یا 55 لاکھ کا اس نے بیل خریدا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، وہ تو تقوی کو دیکھتا ہے کہ متقی کیسا آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی فقیر تنگ دست کی ایک معمولی سی بکری اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے، اور کسی بڑے سے سیٹھ صاحب کا 10 لاکھ کا بیل جو ہے اس کے ہاں ایک مچھر کے برابر حیثیت بھی نہ رکھے۔ ہاں، اگر اس میں تقوی بھی شامل ہو جائے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے اس کے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، واحثکم علی طاعتہ، اور میں تمہیں ابھارتا ہوں، اس بات پر تمہیں جوش دلاتا ہوں کہ تم صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرتے رہنا۔ واستفتح بالذی هو خیر، اور میں اس چیز سے آغاز کرتا ہوں کہ جو بہت ہی بہترین ہے۔ 1 منٹ اور باقی رہ گیا، لیکن اس 1 منٹ میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، اور آپ کو پھر اگلے ہفتے تک سوچنے کی مہلت، ہم سب سوچیں، ہم سب مل کے سوچیں کہ اللہ کے رسول کی بات کیسی عظیم الشان تھی۔ اما بعد ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں۔ میدان عرفات میں سارے کے سارے صحابہ ہیں، سارے کے سارے اہل ایمان ہیں، لیکن اللہ کے رسول یہ نہیں فرما رہے کہ اے ایمان والو، اے حج کرنے والو، اے عرفات میں جمع ہونے والو، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ والا خطبہ جو ہے، خطبہ حجۃ الوداع، یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں تھا، اور یہ صرف اصحاب رسول کے لیے نہیں تھا،
یہ سارے انسانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے۔ ایھا الناس، اے لوگو، مشرق مغرب میں اس خطبے کو پھیلانا چاہیے ہمیں۔ یہ پہلا پیغام ہے اس خطبے کی طرف سے۔ اسمعوا منی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھ سے غور سے سنو۔ ابین لکم، میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں تمہارے سامنے۔ فانی لا ادری لعلی لالقاکم، میں نہیں جانتا کہ پتہ نہیں اگلے سال میں تم سے مل سکوں گا کہ نہیں مل سکوں گا، اس سال کے بعد اور اس مقام پر ہماری اور آپ کی دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اشارہ تھا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ انہیں یقین تھا کہ وہ اگلے سال ملاقات نہیں کریں گے، اگلے سال اس دنیا میں لوگوں کے سامنے اس طرح خطبہ ارشاد نہیں فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں، یاد کر لو اس کو اور اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا ان دماءکم، بے شک تمہارے خون، واموالکم، بے شک تمہارے مال، واعراضکم، بے شک تمہاری عزتیں، حرام علیکم، تم پر حرام ہے، یعنی اس کی حرمت کا خیال رکھو، جان کی حرمت کا خیال رکھو، انسانوں کی عزت کی حرمت کا خیال رکھو، انسانوں کے مال کی حرمت کا خیال رکھو۔ اور جان، مال اور عزت کی حرمت کیسی ہے؟ کیا خوبصورت اللہ کے رسول کلمات ادا فرما رہے ہیں کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم، اپنے رب سے ملاقات کرنے تک، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک انسانوں کی جان، ان کا مال، ان کی عزت تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح ذی الحج کے 9ویں ذی الحج کی حرمت اہل ایمان کو بتائی گئی۔ جس طرح حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہے نا، وہاں پر احرام باندھ کے کل جمع تھے، اس بات کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ کہیں داڑھی کو کھجاتے ہوئے، سر کو خارج کرتے ہوئے کوئی ایک بال نیچے نہ گر جائے، ٹوٹ نہ جائے، اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ جیسے اس دن کی حرمت ہے، کیا کوئی حاجی اس بات کا گمان کر سکتا ہے کہ عرفات کے میدان میں جائے اور ساری زندگی میں حج کی تمنا کر کے وہاں پہنچے اور وہاں جا کے کسی کی جان لینا شروع کر دے، یا وہاں پر کوئی ایسا گناہ کرنا شروع کر دے جس سے حج سارا کا سارا بالکل تباہ و برباد ہو جائے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت اس طرح تم پر حرمت والی چیزیں ہیں جس طرح کے 9 ذی الحج کا میدان عرفات میں جمع ہونا اور اس مقام پر یہ عبادت کرنا جس طرح حرمت والی بات ہے۔ فی شہرکم ھذا، جس طرح کہ یہ ذی الحج کا مہینہ تم پر حرمت والا مہینہ ہے۔ فی بلدکم ھذا، جس طرح تمہارے اس شہر کی حرمت ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی حرمت ہے۔ بس ان 3 لفظوں کو یاد کر لیجئے اور غور کیجئے رات کی تنہائیوں میں، دن کی الگ بیٹھ کر، کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے کتنی بڑی بات ہمیں ارشاد فرما دی ہے۔ کسی بندے کا مال چھین لینا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص خانہ کعبہ میں جا کر اس کی حرمت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی بندے کی جان کو نقصان پہنچانا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص حرم پاک میں جا کر خانہ کعبہ میں اور مکہ میں اس کی حرمت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی کی عزت پر داغ لگا دینا اتنا ہی برا کام ہے جیسے کوئی شخص ایمان والا حرم پاک میں جا کر حرم کعبہ کی حرمت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ یقیناً اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو پھر بلند آواز سے فرمایا، الا هل بلغت، لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کی بات پہنچا دی تم تک؟ اور جب لوگوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کی بات ہم تک پہنچا دی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں آسمان کی طرف رخ کر کے، چہرہ اٹھا کر، ہاتھ اللہ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ اس خطبہ حجۃ الوداع کا یہ پہلا پیغام جو آج کے دن ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو یاد کر لیجئے، اپنے احباب تک پہنچائیے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے، اپنی جماعتوں میں پہنچائیے، اپنی جماعتوں کے لیڈروں کو بتائیے، جو اس ملک کی قسمت لکھ رہے ہیں ان کو بتائیے، اور اپنی زندگی کو ہم سب مل کر بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔